ائمہ اہل بیت میں امام محمد باقر علیہ السلام علوم آل محمد کے آسمان کی طرح ہیں۔ مدینہ منورہ میں پہلا باقاعدہ مدرسہ آپ ہی نے قائم کیا، جہاں تفسیر، فقہ، سائنس، علم الکلام جیسے علوم سکھائے جاتے تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا مشہور قول ہے، جو شے مجھے مشاہدہ حق سے غافل کر دے وہی طاغوت ہے۔ آپ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نواسے اور امام حسین علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرت امام محمد باقر ابن امام زین العابدین علیہ السلام یکم رجب 57 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ امام محمد باقر وہ امام ہیں جنہوں نے کربلا دیکھی ہے۔ 61 ہجری میں امام محمد باقر علیہ السلام 3 برس کے تھے۔ آپ اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ اور والدہ فاطمہ بنت حسن کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ عام بچوں کو بھی اس عمر کے چند واقعات ضرور یاد ہوتے ہیں، اور امام محمد باقر بن علی تو آل محمد کے چشم و چراغ اور نور نظر تھے، انہیں کیسے کربلا یاد نہ ہوتی۔ جس بچے نے وطن سے دوری دیکھی ہو، کربلا میں 3 دن کی بھوک پیاس دیکھی، وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ پھر اپنے دادا امام حسین علیہ السلام اور دیگر پیاروں کے لاشیں کربلا کی ریت پر خون سے سرخ ہوئے اور بے گور و کفن دیکھے ہوں۔ ذوالجناح کو زخمی حالت میں خالی زین کے ساتھ واپس آتے اور پھر بیویوں کا پوچھنا اپنے سوار کو کہاں چھوڑ آئے ہو، اور اپنی پھوپھی سکینہ بنت حسین کو اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کر روتے دیکھا، اور انہیں تسلی اور دلاسے کی بجائے تماچے کھاتے بھی دیکھا، خیموں کو جلتے دیکھا، اور 11 محرم الحرام کو جب بیویوں اور بچوں کو قیدی بنا کر اونٹوں پر بٹھا کر کوفہ و شام لے جایا گیا تو امام محمد باقر بھی ان میں شامل تھے۔ ماؤں کی گود میں بچے تھے جو اپنی ماؤں سے لپٹے ہوئے تھے، کسی نے ماں کی گردن میں باہیں ڈال رکھی تھیں، مجبور مائیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اپنے بچے کو خود نہیں تھام سکتی تھیں، انہوں نے اپنے بچوں کو پکڑ نہیں رکھا تھا۔ سفر کی صعوبتوں اور کوفہ و شام کے بازاروں میں جب اسیران اہل بیت کو پتھر مارے جاتے تو پتھر لگنے سے بچے ناکا سے گر جاتے۔ دوران سفر بھی جب ہاتھ تھک کر چھوٹ جاتے تو بھی بچہ اونٹنی سے گرتا اور ماں تڑپتی، ہائے میرا بچہ۔ کتنے ہی معصوم بچے اس راستے میں شہید ہوئے ہیں۔ 3 برس کے امام محمد باقر علیہ السلام نے اس ننھی سی عمر میں کتنی سختیاں اور تکلیفیں اٹھائیں۔ ایک بچے کے لیے اپنے والد کو زنجیروں میں بندھا ہوا اور گردن میں توق ڈالے ہوئے دیکھنا، پھر پتھروں سے زخمی دیکھنا بہت بڑی اذیت و تکلیف دہ ہوتا ہے، اور خود امام محمد باقر نے کتنے تماچے اور پتھر کھائے ہوں گے۔ پھر شام کے زندان میں اپنی پھوپھی سکینہ بنت حسین کو اپنے بابا حسین کے لیے روتے روتے دنیا سے رخصت ہوتے اور زندان میں ایک چھوٹی سی قبر میں دفن ہوتے بھی دیکھا۔ رہائی کے بعد مدینہ واپس آ کر سب دکھ اور مصائب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کرنا بھی دیکھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے تمام عمر اپنے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کو کربلا کو یاد کر کے روتے دیکھا، اور اپنے بابا کے بعد امامت کا فریضہ امام محمد باقر علیہ السلام نے نبھایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر، میرے حسین کے زین العابدین کو اللہ ایک بیٹا دے گا، نام محمد باقر ہوگا۔ جابر، تو اس کی زیارت کرے گا مگر تو اس وقت نابینا ہوگا، اس کے پاس جا کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں پر لگانا، تیری آنکھوں کا نور واپس آ جائے گا، اور اسے میرا سلام کہنا۔
تاریخ شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حرف بحرف پورا ہوا۔ باقر کا مطلب ہے علم کو وسعت دینے والا، کسی شے کو چیر کر حد کمال تک لے جانے والا۔ آپ کا لقب باقر العلوم تھا۔ علم جہالت کے خلاف ہوتا ہے۔ امام محمد باقر اسلامی دنیا کے مفکر اعظم ہیں۔ علوم آل محمد کے آسمان کا نام باقر ہے۔ مدینہ منورہ میں پہلا باقاعدہ مدرسہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے قائم کیا، جہاں تفسیر، فقہ، سائنس، علم الکلام جیسے علوم سکھائے جاتے تھے۔ امام اوزاعی اور امام ظاہری جیسے محدثین نے بھی امام محمد باقر سے فیض حاصل کیا ہے۔ روایت ہے کہ ہشام بن عبد الملک اپنے دور حکومت میں حج ادا کرنے گیا۔ حضرت نافع بھی اس کے ساتھ تھے۔ حضرت نافع نے دیکھا کہ بیت اللہ کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے، اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے اور لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ انہوں نے ہشام سے پوچھا، یہ کون ہے جس کے گرد ہجوم ہے؟ تو ہشام نے جواب دیا، یہ محمد باقر ابن علی بن حسین ہیں۔ روایت ہے کہ ہشام بن عبد الملک نے امام محمد باقر کو مدینہ سے بلوایا۔ اس وقت آپ کی عمر 57 برس تھی۔ امام کے ساتھ آپ کے بیٹے حضرت جعفر صادق علیہ السلام بھی تھے۔ آپ کو ایک جگہ لے جایا گیا، وہاں تیر اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ خلیفہ نے کہا، آپ بھی کریں؟ تو امام نے انکار کیا، مگر بے حد اصرار پر تیر کمان پکڑی، نشانہ لے کر پہلا تیر چلایا۔ وہ تیر ابھی ہوا میں ہی معلق تھا کہ دوسرا، پھر تیسرا، اور اس طرح 9 تیر چلائے۔ ہر تیر اگلے تیر کے پیچھے نشانے پر لگا اور 9 کے 9 تیر ہوا میں معلق رہے، نیچے نہیں گرے۔ ہشام بن عبد الملک نے حیران ہو کر پوچھا، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو امام نے فرمایا، ہم آسمان سے سیکھ کر آتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ امام کے صحابی ابو بصیر نے آپ سے پوچھا، امام، یہ لوگ آپ کو جانتے نہیں، آپ اپنا آپ ان کو دکھائیں۔ تو امام مسکرا دیے۔ پھر ظہر کا وقت ہوا تو امام نے فرمایا، ابو بصیر، نماز پڑھنے چلیں؟ مسجد پہنچ گئے اور پہلی صف میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا، ابو بصیر، لوگوں سے پوچھو، امام محمد باقر کو دیکھا ہے؟ ابو بصیر نے 1، 2، 3 اور پھر کئی لوگوں سے پوچھا۔ سب نے ایک ہی جواب دیا، صبح سے نہیں دیکھا۔ اتنے میں ایک پیدائشی اندھا، ابو ہارون، جس کی آنکھیں بالکل بند تھیں، مسجد میں داخل ہوا۔ امام نے فرمایا، ابو بصیر، اس سے پوچھو۔ ابو بصیر نے اس سے پوچھا، اے ابو ہارون، امام محمد باقر کو کہیں دیکھا ہے؟ اس نے کہا، اندھا سمجھ کر مذاق کرتے ہو، یہ تمہارے ساتھ ہی تو کھڑے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ طہارت عظیم میں امام محمد باقر علیہ السلام ایک خاص مقام و مرتبہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نبی نہ ہوتے تو توحید کی پہچان نہ ہوتی، اور اگر علی نہ ہوتے تو رسالت کی پہچان نہ ہوتی، اور اگر حسین نہ ہوتے تو ولایت و امامت کی پہچان نہ ہوتی، اور اگر سیدہ زینب بنت علی نہ ہوتی تو حسین کی پہچان نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ فرمایا، جو شے مجھے مشاہدہ حق سے غافل کر دے وہی طاغوت ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو 57 برس کی عمر میں 7 ذو الحجہ 114 ہجری میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ باقر کے شرف پہ زمانہ نثار ہے، یہ عظمت حسین کا ایک حصے دار ہے۔ حسن کا یہ نواسہ ہے پوتا حسین کا، تنہا یہ دونوں گھرانوں کا آئینہ دار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔